بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی ہمارے دارالعلوم کے استاد حدیث حضرت مولانا محمود اشرف صاحب، جو میرے بھتیجے بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم و فضل کے بڑے مقام سے نوازا، بزرگوں کے صحبت یافتہ، اور ہمارے دارالعلوم کا ایک گراں قدر سرمایہ۔ آج کل دارالفتہ بھی انہوں نے اس کے بنیادی ارکان میں سے تھے۔ وہ کافی عرصے سے بیمار ہیں، اور اب کچھ ان کی علالت جو ہے وہ بہت شدت اختیار کر گئی ہے، اور دل و دماغ ان کی طرف لگا ہوا ہے۔ آپ حضرات سے دعا کی بھی درخواست ہے۔ رات کیا بلکہ عصر کے بعد ڈاکٹر صاحبان آئے ہوئے تھے، تو اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے تھے کہ ہمارے پاس اب کوئی تدبیر باقی نہیں رہی۔ تو بلکہ ان میں سے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ 2-3 گھنٹے کی بات ہے، لیکن الحمدللہ ابھی تک بقید حیات ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، لیکن بظاہر حالات ایسی حالت میں ہیں کہ ظاہری اسباب میں واپسی بہت مشکل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم، اس کی رحمت، اس کی قدرت جو چاہے کر سکتی ہے، اور دعا کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہنے کا۔ دعا ایسی چیز ہے کہ جو ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جس چیز کی دعا کی جا رہی ہے وہ ملے یا نہ ملے، لیکن صرف دعا کر لینا یہ بذات خود اجر و ثواب ہے، بذات خود عبادت ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ تو جب بندہ کوئی دعا کرتا ہے، چاہے وہ اپنے کسی دنیاوی مقصد کے لیے کر رہا ہو کہ یا اللہ مجھے صحت دے دے، یا اللہ مجھے رزق دے دے، یا اللہ مجھے ملازمت دے دے، یا اللہ مجھے روزگار دے دے، دنیا کے کام کے لیے دعا کر رہا ہو تو بھی عبادت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا اگر دین کے کام کے لیے کی جائے تو عبادت ہوگی، اور دنیا کے لیے کی جائے تو عبادت نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے۔ دنیا کے کام کے لیے بھی اگر کوئی دعا کرے کہ اللہ میرے کاروبار میں برکت عطا فرما دے مثلا، یا مجھے رزق میں کشادگی عطا فرما دے، تو یہ بذات خود ثواب کا کام ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ دعا کرتے ہی اس کی قبولیت اس معنی میں تو فوراً ہو جاتی ہے کہ آپ کے ایک نیکی لکھی گئی اللہ تعالیٰ کے ہاں، ثواب کا ایک کام لکھا گیا۔ آپ نے دعا مانگی یا اللہ میرے فلاں عزیز کو صحت عطا فرمائے، ہم اگر دعا کریں اب یا اللہ محمود اشرف صاحب کو صحت عطا فرما دی،
تو یہ دعا کرتے ہی ہمارے اجر و ثواب کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو گیا فوراً. تو اس معنی میں تو دعا فوراً قبول ہو جاتی، کوئی اس میں تخلف نہیں ہوتا، کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو قبول نہ ہو، اس معنی میں کہ فوراً ثواب مل جاتا ہے. اگر فرض کرو ایک آدمی بیمار ہے اور بیماری کے علاج کے لیے وہ کوئی دوا استعمال کرتا ہے، کوئی علاج کرتا ہے، تو علاج بذات خود مباح ہے، مباح کام ہے، یعنی جائز ہے. اور اگر کوئی سنت کی نیت سے کرے تو سنت کا بھی ثواب. لیکن اگر کوئی نیت بھی نہ کرے، ایسے علاج کر رہا ہے تو جائز تو ہے، لیکن اس پر ثواب مرتب ہونا بغیر نیت کے نہیں ہوتا. دعا جب ہم کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے صحت عطا فرما دے، تو چاہے نیت ثواب کی ہو یا نہ ہو، فوراً ثواب لکھا جاتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں بندے نے مجھے پکارا، بندے نے مجھ سے مانگا، بندے نے مجھ سے تعلق قائم کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تعلق قائم کرنے پر اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں. تو اتنی بڑی چیز ہے دعا، ہے تو اتنی بڑی چیز، ثواب مل رہا ہے. ہر دعا جتنی مرتبہ دعا مانگو گے اتنا ہی ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی. ہے تو اتنی عظیم چیز، اس کے لیے شرائط اللہ میں نے کچھ بھی نہیں رکھی. یہ بھی نہیں کہ وضو سے کرو، باوضو ہو تب کرو. یہ بھی نہیں کہ قبلہ رخ ہو کے کرو. یہ بھی نہیں ہے کہ مصلی پہ بیٹھ کے کرو. اور یہ بھی نہیں ہے کہ اطمینان سے بیٹھ کے کرو. جس حالت میں بھی کر لو، کھڑے بیٹھے اٹھے چلتے پھرتے، جتنی مرتبہ دعا کرو گے اتنا ہی ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اس معنی میں ہر دعا قبول ہوتی. تو اللہ نے آسان اتنا کر دیا. نماز کے لیے وضو ضروری ہے، دعا کے لیے ضروری نہیں. یہاں تک کہ جنابت کی حالت میں بھی، جبکہ غسل فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، اس وقت میں بھی نماز تو نہیں پڑھ سکتا آدمی، تلاوت بھی نہیں کر سکتا، دعا کر سکتا ہے. عورتیں ایسی حالت میں ہوتی ہیں جن میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں. تو اس میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، روزہ بھی نہیں پڑھ سکتی، تلاوت بھی نہیں کر سکتی، دعا کر سکتی. یہاں تک کہ قرآن کریم کی وہ آیتیں جو دعائیں ہیں قرآن کریم میں، وہ تلاوت کی وجہ کتابت کی نیت سے نہیں بلکہ دعا کی نیت سے کریں تو جائز ہے، ناپاکی کی حالت میں. جنابت کا بھی حکم ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، مثلا یہ دعا ہے، یہ آیت ہے قرآن کریم کی. لیکن دعا کی نیت سے پڑھے، جنابت میں پڑھے، ناپاکی میں پڑھے تو بھی جائز ہے. تو ہے اتنی عظیم چیز، آسان اتنا کر دیا کہ صرف زبان ہلانے کی بات ہے اور کچھ بھی نہیں، کوئی شرط نہیں. جہاں ہو، جس حالت میں ہو، میری طرف رجوع کر لو، دعا مانگ لو، کھلی اجازت ہے. تو ہے اتنے اجر و ثواب کا معاملہ، لیکن آسان اتنا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اور اس کا عظیم فائدہ یہ ہے کہ جتنی دعا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، چلتے پھرتے کر رہے ہو، اٹھتے بیٹھتے کر رہے ہو، جس حالت میں بھی کر رہے ہوگے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہوگا، تعلق مع اللہ میں ترقی حاصل ہوگی.
جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، وہ جہاں اس کو کوئی تکلیف پہنچی فوراً ماں کو پکارتا ہے. تو بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے اتنا تعلق تو کر لے جیسے ماں کو، بچے کو ماں سے ہوتا ہے کہ ہر حالت میں پکارے. اور یہ ایسا نسخہ ہے دعا کرنے کا، کرتے رہنے کا، کہ جو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا بہت ہی آسان مختصر راستہ ہے. تو اب چاہے حالت ایسی ہو کہ بظاہر حالات کوئی امید نہیں معلوم ہو رہی، امید نہیں معلوم ہو رہی اس بات کی کہ بھئی جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ملے گا بظاہر حالات، لیکن دعا سے کسی حالت میں بھی میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید یہ بھی رکھے کہ دے دے. کتنے واقعات ایسے سامنے آئے ہیں کہ ساری تدبیریں سب کچھ ناکام ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کا مظاہرہ فرما دیا. تو اس واسطے بھائی دعا سے تو کسی بھی حالت میں غافل نہیں رہنا چاہیے. تو اس وقت گزارش یہی ہے، طبیعت چونکہ ذہن ان طرف لگا ہوا ہے، تو آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا کرتے رہیں. انشاءاللہ اجر و ثواب دوہرا حاصل ہوگا. میں کہتا ہوں دوہرا اس لیے، ایک تو دعائی ثواب، دوسرے کسی مسلمان سے اور خاص طور سے عالم سے محبت، اہل دین سے محبت، اس کا مظاہرہ ہوگا. دعا جو کر رہے ہیں وہ آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان سے محبت ہے. محبت کیوں ہے؟ اس دین کی خاطر. ان کا کوئی دنیا کا کاروبار تو ہے نہیں کہ بھئی اس سے کچھ فائدہ حاصل ہوگا ہمیں، لیکن محبت ہے دین کی خاطر، حب فی اللہ، اس کی وجہ سے کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اجر و ثواب حاصل ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.